اس سے پہلے کہ شہزاد کی کہانی شروع کی جائے، ان دو طاقتور بادشاہوں کی داستان جاننا ضروری ہے، جن میں سے ایک ہر رات کسی عورت سے شادی کرتا، صبح ہونے پر اس کا سرم قلم کروا دیتا۔ کیوں؟ اگر آپ بادشاہ کے درباریوں سے پوچھیں گے تو وہ یہی جواب دیں گے کہ ان کی بیویوں نے ان سے بے وفائی کی تھی۔ اس لیے کہانی شروع ہوتی ہے چھوٹے بھائی سمرقند کے بادشاہ شاہ زمان سے۔ اس نے اپنی بیوی کو اپنے غلام کے ساتھ دیکھا اور اسی لمحے تلوار کے ایک ہی وار سے دونوں کے ٹکڑے کر دیے۔ اس کا باپ شہریار، جس کی حکومت ہندوستان سے چین تک پھیلی ہوئی تھی، اس سے عظیم بادشاہ تھا، چنانچہ اس سے بھی بڑا المیہ اس کا منتظر تھا۔ اس نے باغ میں اپنی ملکہ اور 10 داشناؤں کو غلاموں کے ساتھ مشغول دیکھا۔ صدمے سے بے حال ہو کر اس نے اپنا تخت و تاج چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا اور اپنے بھائی کو بھی ایسا کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس وقت تک اس پوری دنیا میں گھومتے رہیں گے جب تک انہیں اپنے ہی جیسا کوئی بدنصیب نہیں مل جاتا۔ آخر کافی آوارہ گردی کے بعد انہیں اپنے جیسا ایک بدنصیب مل ہی گیا، لیکن وہ کوئی کمزور انسان تھا بلکہ ایک طاقتور اور زبردست جن تھا۔ وہ جن اپنی عورت کو 7 تالوں میں مقفل رکھتا تھا، پھر بھی عورت نے اسے 570 بار دھوکہ دیا، اور ہر دھوکے کی نشانی اس نے ان مردوں کی انگوٹھیوں کی شکل میں محفوظ کر رکھی تھی۔ اس فہرست میں دونوں بھائیوں کا ابھی اضافہ ہو گیا اور ان دونوں کی انگوٹھیاں بھی عورت نے ایک دھاگے میں باندھ کر رکھ لیں۔ وہاں سے نکلنے کے بعد دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے سے کہا، ہمیں عورتوں کے بغض سے پناہ ڈھونڈنی چاہیے، اور پھر دونوں شہریار کی سلطنت واپس آ گئے۔ شہریار اپنے تخت پر بیٹھا اور وزیر اعظم کو ملکہ کو قتل کر دینے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اس نے ان تمام داشناؤں اور غلاموں کے بھی سر قلم کروا دیے جنہیں اس نے باغ میں عریاں رقص کرتے دیکھا تھا، لیکن ان سب کے بعد بھی اس کے دل کو تسلی نہ ہوئی۔ اس نے اپنے وزیر کو ایک دلہن لانے کے لیے کہا۔ صبح جلاؤ کے ہاتھ میں اس غریب کا سر قلم کروا دیا۔ یہ سلسلہ 3 سال تک چلتا رہا۔ اس کی عوام نے اس ظلم کے خلاف احتجاج کیا، بادشاہ پر لعنت بھیجی اور خدا سے اس کی تباہی کی دعائیں مانگی۔ عورتیں مشغول ہو گئیں، مائیں فریاد کرنے لگیں، والدین اپنی بیٹیوں کو لے کر وہاں سے کوچ کرنے لگے، حتیٰ کہ وہ دن آ گیا جب وہاں ایک بھی جوان لڑکی نہ بچی، سوا 2 کہ وہ دونوں وزیر اعظم کی بیٹیاں شہرزاد اور دنیا زاد تھیں۔ کہانی کا یہ رخ آپ بادشاہوں خوشامدیوں کے منہ سے سنیں گے جن کا غلبہ تمام درباروں پر ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کو کہانی کا دوسرا رخ سننا ہے تو ان خاندانوں سے سنیں جن کی بیٹیاں بادشاہ کی خونی پیاس کی بھینٹ چڑھ گئیں۔ وہ آپ کو بتائیں گے کہ دونوں بادشاہ دراصل نامرد تھے، انہیں کسی عورت سے کرنی نہیں چاہیے تھی، لیکن تخت و تاج کے ایک وارث کے لیے عوام کے بے پناہ دباؤ میں آ کر انہوں نے شادی کی حامی بھر لی، یہ سوچ کے انہیں ایک ایسی عورت کی افشا نہیں کرے گی۔ انہیں ایسی عورت مل بھی جاتی، کیونکہ اکثر عورتوں کی شادی نامردوں سے ہو جاتی ہے، اور تمام عمر خامدوں کی جو انمردی کی تعریفیں کرتے گزر دیتے ہیں، لیکن وہ صرف نامرد نہیں تھے، ساتھ ہی بزدل بھی تھے، اور چونکہ وہ خود بھی کبھی ساتھ وفادار نہیں رہے تھے، چنانچہ وہ اپنی بیویوں پر بھی بھروسہ نہ کر سکے۔ بالآخر انہوں نے اپنے وہی راستہ اپنایا جو ان جیسے بزدل مرد اپناتے ہیں۔ تشدد کا راستہ۔ وہ اپنی آرام گاہ سے باہر تو بادشاہ تھے، مگر اندر چوہوں سے بھی بدتر تھے، چونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ راز کسی پر کھلے، چنانچہ انہوں نے اپنی ہر دلہن کو جلاد کی تلوار کے وار سے خاموش کر دیا۔ 3 سال تک یہی سب چلتا رہا، اور پھر ایک انہیں شہرزاد کی شکل میں اپنا مقابل مل ہی گیا۔ وہ خوبصورت تھی، ہوشیار تھی، اس نے کتابیں پڑھی تھیں، اس کے پاس ایک ایسا ہنر تھا جو کسی مرد کے پاس نہیں ہو سکتا، اور وہ تھی طاقت، ایک عورت کی نرم و نازک طاقت۔ اس کی بہن اور دنیا زاد بھی اسی کی طرح ہوشیار اور خوبصورت تھی، اور اپنی بہن کی طرح عورت کی طاقت سے واقف تھی اور اس کا استعمال بھی خوب جانتی تھی۔ ان دونوں نے مل کر بادشاہ شہریار کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا، لیکن ان کا باپ وزیر اعظم بھی ایک مرد ہی تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ نرم و نازک طاقت آخر چیز کیا ہے، اس سے ایک زبردست بادشاہ کو کیسے شکست دی جا سکتی ہے۔ جب شہریار نے اسے اپنی بیٹیاں شادی کے لیے پیش کرنے کا اشارہ دیا تو وزیر کے پاس آسان ترین راستہ یہی تھا کہ سلطنت سے اقرار ہو جا۔ شہرزاد اس زمائش کے لیے تیار۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ اسی دن سے ہی اس موقع
کا انتظار کر رہی تھی۔ جب سے بادشاہ نے اپنی خامی چھپانے کے لیے معصوم عورتوں کا خون بہانا شروع کیا تھا، اس نے اپنے والد سے کہا، میرا مشورہ ہے کہ آپ میری شادی بادشاہ سے کر دیں، یا تو فتح یاب ہو کر زندہ رہوں گی یا پھر مرنے سے پہلے اسے تباہ کر جاؤں گی۔ تم نہیں جانتی کہ کیا مانگ رہی ہو۔ وزیر نے کہا، میں تمہارا باپ ہوں، میں اپنی موت کی جانب جاتے نہیں دیکھ سکتا۔ اپنی ماں سے کہو سامان باندھے، ہم بھی دوسروں کی طرح یہ ملک چھوڑ دیں گے۔ نہیں، میرا خون ان سینکڑوں مظلوم عورتوں سے قیمتی نہیں جو اس پاگل بادشاہ کیا نام پر قربان کر دیں گے۔ شہرزاد نے جواب دیا، میں بھی شاید انہی کی طرح ماری جاؤں گی، لیکن اس سے پہلے میں اس مکروہ کھیل کو ختم کر کے جاؤں گی۔ تم بادشاہ کے غضب سے واقف نہیں ہو، لیکن میں نہیں جانتا کیونکہ میں اس کا وزیر ہوں۔ وزیر اعظم نے کہا، میں بادشاہ کے غضب سے تو آشنا نہیں، لیکن ایک عورت کی ذہانت سے واقف ہوں۔ شہرزاد نے جواب دیا، مجھے اس نیک کام کے لیے تیار کریں۔ وہم مجھے مار سکتا ہے تو مار دے، میں اس بادشاہ کی موت مروں گا نہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم کہانی آگے بڑھائیں، میں آپ کو ایک ہی راز بتانا چاہتا ہوں کہ ایک عورت کی نرم نازک طاقت کے آگے ہر مرد نامرد ہے۔ تو دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ بر وقت پہنچ سکے۔ تو دوستو، ملتے ہیں اگلی اس طرح کی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔